إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے معاشرے میں بسنے والی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کے تعلق سے بہت سارے حقوق متعین کیے ہیں. جیسا کہ عام طور سے لوگ اسلام پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اسی طریقے سے عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، یا اسی طریقے سے عورتوں کو گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں عورتوں کے تعلق سے اسلام کے خلاف کہی جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہم اور آپ خود عورتوں کو جو حق دینا چاہیے وہ حق دیتے ہی نہیں. اگر ہم سب عورتوں کو حق دیں تو عورتوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آج کے خطبے میں انشاءاللہ چند انہی کچھ باتوں پر غور و خوض کرنی ہے. عورتوں کے بنیادی حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. عورتیں ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم جز ہیں. آپ کو کئی خطبوں میں بتلایا گیا کہ اپنا گھر کے لیے، اپنے گھر کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر میں سکون ہو، آپ کا گھر دیندار ہو، آپ کے بچے دیندار ہوں، تو آپ نیک عورت کا انتخاب کیجیے. اس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ باتیں بھی بتلائی ہیں کہ جب عورتوں کو اپنے گھر میں لائیے تو ان کا حق بھی ادا کیجیے، اور ان کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ
کہ عورتوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے۔ عام طور سے عورتیں اسلام کے تعلق سے، شریعت کے احکام کے تعلق سے نابلد اور ناواقف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری باتیں یا بہت سارے کام جاہلیت والی انجام دیتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ ان کو دین کے احکام سکھلاؤ۔ قرون اولیٰ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں عورتیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی تھیں اور آ کر کے شریعت اسلامیہ کے احکام سیکھا کرتی تھیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں حدیث کے اندر میں موجود ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیے ہیں، خاص کر کے ان کو دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے احکام کو سکھانے کے تعلق سے۔ عورتیں جب دیندار ہوں گی، عورتیں جب اسلامی تعلیم کے احکام سے آشنا اور جانکار ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کو دین سکھلائیں گی، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، شوہر کے تعلق سے کیا حقوق ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرے گی، بچوں کے تعلق سے کیا حقوق ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرے گی، اور اس کے علاوہ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی اس چیز کو جان کر کے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں بتلایا گیا کہ ہم اپنی عورتوں کو شریعت اسلامیہ کے احکام سکھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ مسجد میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز میں شامل بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ دین کے احکام بھی سیکھیں گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو پیچھے سے کسی بچے کی رونے کی آواز سن لیتے تھے تو سن کر کے نماز کو ہلکی کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی بچے کی آواز سنتے تھے نماز ہلکی کر دیتے تھے اس ڈر سے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو جائے۔ اور ایک روایت میں صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ آج میں لمبی قرات کروں گا، لمبی نماز پڑھاؤں گا، لیکن جب میں نے پیچھے سے بچے کی آواز سنی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، میں نے نماز ہلکی کر دی۔ ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتی تھیں، حالانکہ ان کے پاس میں یہ مصروفیت اور یہ مشغولیت رہا کرتی تھی کہ ان کے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں فجر وقتہ نماز میں آیا کرتی تھی۔ سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عورتیں فجر کی نماز میں بھی آیا کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب عورتیں مسجد میں آتی تھیں تو چادر میں لپٹ کر کے آتی تھی اور اندھیرا اس قدر ہوتا تھا کہ ہم پہچان نہیں پاتے تھے اندھیرے کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا لحاظ کرتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، اور یہ آپ حکم دیتے تھے کہ جب جماعت ختم ہو جائے تو مرد حضرات اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہیں تاکہ عورتیں جلدی سے نکل کر جایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی نگرانی کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ عورتیں گئیں کہ نہیں گئیں۔ عورتیں جب چلی جایا کرتی تھیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اب آپ اٹھ کر کے جا سکتے ہیں. تو اس قدر پابندی تھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی، اور عورتیں جب مسجد میں آیا کرتی تھی تو ایک تو وہ با جماعت نماز میں شامل بھی ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ دین کے احکام بھی سیکھتی تھی. دین کے احکام سیکھتی تھی. آپ دیکھ لیجئے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات آپ کی حدیث کے معاملے میں سبقت لے گئے، وہ تو آپ سے حدیث سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہم عورتیں آپ سے حدیث نہیں سن پا رہی ہیں، نہیں سیکھ پا رہی ہیں. تو ایسا کریں کہ آپ ہم لوگوں کے لیے ایک دن متعین کر دیں تاکہ اس دن ہم لوگ وہاں پہ جمع ہو جایا کریں، اور آپ ہم کو اللہ کی کچھ باتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ ہم کو سکھلا دیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ فلاں دن فلاں جگہ تم لوگ حاضر ہو جایا کرو. چنانچہ عورتیں فلاں جگہ اور فلاں دن عورتیں حاضر ہو جایا کرتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور آ کر کے اللہ کی کتاب میں سے ان کو کچھ تعلیمات سکھلایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے باقاعدہ عورتوں کا ایک درس ہوا کرتا تھا، عورتوں کے لیے ایک تعلیم ہوا کرتا تھا کہ عورتیں آتی تھیں اور آ کر کے دین کے احکام سیکھتی تھیں. اس کے علاوہ جب آپ احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کئی مرتبہ عورتیں آتی تھیں اور آ کر کے دین کے احکام کو سیکھا کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں صرف بیٹھا رہا کرتی تھیں پردے کی آڑ لے کر کے یا کسی اور بہانہ لے کر کے. ایسا نہیں ہے. ہمیں بتلایا گیا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں لایا کرو، عورتوں کو مسجد میں لا کر کے ان کو دین کے احکام سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ان کو موقع دو، تاکہ جب وہ دین کے احکام سیکھیں اور سمجھیں تو اپنے بچوں کی اسی طریقے سے پرورش کریں اور اپنی زندگی کو گزار سکیں. خیر قرون اولیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عیدین کی نماز میں بھی آیا کرتی تھیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس بات کے لیے مقرر باقاعدہ کیا گیا تھا کہ ہم عیدین کی نماز میں عورتوں کو عیدگاہ میں لے جایا کریں. یہاں تک کہ اگر کسی عورت کے پاس میں چادر نہ ہو تو وہ اپنی کسی بہن کو سے چادر عاریتاً لے، ادھار لے، یا اگر نہیں ہے تو اسی کے چادر میں لپٹ کر کے ایک ساتھ عیدگاہ میں آئے، اور آ کر کے اگر یہاں تک کہ اگر وہ پیریڈ سے ہو، حیض سے ہو، تب بھی وہ عورتیں مسجد عیدگاہ میں آیا کریں. البتہ وہ نماز میں شامل نہ ہوا کریں، لیکن جماعت میں حاضر رہ کر کے کچھ دعاؤں کو حاصل کر سکے، دعا کر سکے، اور اسی طریقے سے دین کے احکام سیکھا کر سکے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدین کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو عیدین کی نماز سے فارغ ہو کر کے عورتوں کے پاس میں جایا کرتے تھے، ان کو دین کے احکام سمجھایا کرتے تھے اور ان کو صدقہ کرنے کے لیے ابھارا کرتے تھے. عورتیں اپنے ناک، اپنے کان سے اور اپنی گردنوں سے زیور اتار کر کے صدقہ کیا کرتی تھی. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں باقاعدہ عیدگاہ میں آتی تھیں اور عیدگاہ میں آ کر کے باجماعت مسلمانوں کے ساتھ میں نماز میں شامل ہوا کرتی تھی. ان کے آنے کا مقصد ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا گیا کہ جب یہ عورتیں مسجد میں آئیں گی 5 وقتہ نمازوں میں، اسی طریقے سے جمعہ کی نمازوں میں، اسی طریقے سے عیدین کی نمازوں میں، تو وہ آ کر کے جس طریقے سے مرد حضرات دین کے احکام سیکھتے اور سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے عورتوں کو بھی دین کے احکام اور شریعت اسلامیہ کی باتیں سکھلائی جا سکے تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کے معاملہ جو ہے بالکل برعکس الٹا ہے. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ ہم اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں لے جایا کریں. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ اپنی عورتوں کو 5 وقتہ نمازوں میں لے کر کے جایا کریں.
ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ باقاعدہ عورتوں کی ایک مجلس ہو جس میں صرف عورتیں حاضر ہوں اور ان کو دین کی ضروری باتیں اور شریعت اسلامیہ کے احکام سکھلائے جائیں تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم کو اور آپ کو حق دیا گیا ہے ایک شوہر ہونے کے ناطے, ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک بھائی ہونے کے ناطے اور ایک دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کچھ فکر کریں, کچھ سوچ رکھیں اپنی عورتوں کے تعلق سے, اس لیے کہ یہ عورتیں ہمارے سماج کے لیے بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہیں. یہ عورتیں اگر دیندار ہوگی تو گھر میں دینداری آئے گی. یہ عورتیں اگر دیندار ہوں گی تو بچوں کو اسلامی تربیت میں پلنے کا اور پرورش ہونے کا موقع ملے گا. اگر یہ عورتیں دیندار ہوں گی تو ہمارا سماج انہی دیندار عورتوں کی بنیاد پر ایک اچھا سماج بنے گا. اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ اہم زور دیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا کہ ہم اپنی عورتوں کو قبرستان میں لے جایا کریں. مسند احمد وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے پر لعنت بھیجی کہ وہ عورتیں جو قبرستان میں جایا کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہ صحیح درجے کی روایت ہے. بعض یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو قبرستان میں جانے نہیں دیا جاتا, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلا دور تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے کے لیے منع کیا تھا, لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. اب اس اجازت میں جہاں مرد بھی شامل ہیں وہاں عورتیں بھی شامل ہیں. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حکم دیا کہ مرد قبرستان جایا کرے, وہاں عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ عورتیں قبرستان جایا کریں. اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت بھیجی ہے عورتوں کو قبرستان جانے کے لیے, یہ اس وجہ سے کہ عورتیں صبر کم کرتی ہیں, جزا اور فجا زیادہ کرتی ہیں, روتی ہیں, چیختی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے پر لعنت بھیجی ہے. لیکن افسوس, عورتیں اگر چاہیں تو دور دراز کے مزاروں میں چلی جائیں, دور دراز کے درگاہ میں چلی جائیں, اپنے علاقے کے جمعرات تو بالکل فکس ہے. کئی عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو جمعرات کا انتظار کرتی ہیں تاکہ درگاہ میں جائیں, مزارات میں جائیں, اور ان کے جانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ جاتی ہیں, اگر اس طریقے سے جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان پر بالکل موافق بیٹھتی ہے. کس طریقے سے عورتیں جاتی ہیں بن سور کر کے, کس طریقے سے عورتیں جاتی ہیں وہاں پر بے حیائی اور بے شرمی کرنے کے لیے, بے پردگی کے ساتھ, اور وہاں درگاہ میں کس طریقے سے بے شرمی, بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے, سب کو اچھی طریقے سے علم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں ان درگاہ میں جاتی ہیں, لیکن قبرستان میں عورتیں نہیں جاتی. اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اجمیر والے بابا کا بھی عرس چل رہا ہوگا, بہت ساری عورتیں بے پردگی کے ساتھ میں جاتی ہیں وہاں پہ, اور بہت ساری عورتیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پورے سال پیسے بچاتے, تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بچاتے تاکہ رجب کا مہینہ آئے, عرس کا مہینہ آئے تو دور دراز سے لوگ کہاں سے آ کر کے اس اجمیر والے بابا کے پاس میں حاضر ہوتے. کیسی بے پردگی, کیسی بے شرمی, کیسی بے حیائی وہاں پہ ہوتی ہے. آپ یوٹیوب میں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے اس سلسلے میں کہ کیسی عورتیں وہاں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر کہ اس طریقے سے جو جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قبرستان جایا کرتی تھیں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے کہ جو عورت اپنے بیٹے کی قبر کے پاس میں بیٹھی رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو نصیحت کی
کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر کوئی لعنت نہیں بھیجی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تو یہاں مت آیا کر، حالانکہ وہ رو رہی تھی۔ رونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، یا اس کو نہیں کہا کہ تم چلی جاؤ گھر، تم کو نہیں آنا چاہیے قبرستان کے میں، تم کو قبرستان میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قبرستان میں جایا کرتی تھیں، اور ایک مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کرو۔ زیارت کرنے کا مقصد ایک دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، تم لوگ قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کرنے سے موت کی یاد آتی ہے۔ انسان جب قبرستان کی زیارت کرے گا، موت کو یاد کرے گا، آخرت کو یاد کرے گا، تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ انسان جب قبرستان کی زیارت کرے گا، موت کو یاد کرے گا، آخرت کو یاد کرے گا، تو آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت کرو، اور اس حکم میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے یہاں دور دراز سے عورتیں قبرستان چلی جاتی ہیں، درگاہ میں چلی جاتی ہیں، لیکن اپنے مقامی قبرستان یا دور کے قبرستان میں شاید ہی کوئی عورت جایا کرتی ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو قبرستان میں لے جایا کریں۔ ہم مرد اپنے آپ کو قوام کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں پر حاکم ہیں، ہم عورتوں کے لیے نگہبان ہیں، لیکن ہمارے قوام، ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جہاں ہم اپنی عورتوں کو شاپنگ مال میں لے کر کے جایا کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی عورتوں کو ٹورسٹ پلیس میں لے کر کے جایا کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو پکنک اسپاٹ پہ لے جایا کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے یہاں لے جایا کرتے، اپنے دوست احباب کے یہاں لے جایا کرتے، وہاں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں کبھی اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو قبرستان میں لے کر کے جایا کریں کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم سب کو آنا۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، ہم سب جگہ جاتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے اور جہاں سے جا کر کے واپس نہیں آنا، ہم وہاں پر کبھی نہیں جاتے، نہ اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے، نہ اپنی عورتوں کو لے کر کے جایا کرتے۔ ہمیں لے کر کے جانا چاہیے اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اور لے جا کر کے بتلانا چاہیے کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے اچھے اور برے اعمال کے نتیجے اور اس کے رزلٹ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہاں آئیں گے اور یہاں سے جب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو اللہ خیر صلی اللہ، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر ہم دبوچ لیے گئے، جہاں ہماری پکڑ ہو گئی، جہاں ہمارا امتحان ہو گیا اور ہمیں پکڑ لیا گیا، تو آگے ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں بچے گی۔ اس لیے سب سے پہلے یہاں کے لیے تیاری کرو، اپنے بچوں کو لے کے جا کر بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم سب کو آنا ہے، اور یہاں سے ہمیں کبھی واپس جانا نہیں ہے، اس لیے یہاں کے لیے تیاری کرو۔ اپنی عورتوں کو قبرستان میں لے کر کے جایا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کرو۔ اپنی عورتوں کو گاہے بگاہے قبرستان لے کر کے جایا کرے، اور لے جا کر کے ان کو بتلایا کرے کہ یہ دیکھیے یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں ہم سب کو آنا ہے، نہ آپ ہماری ہوں گی، نہ ہم آپ کے ہوں گے، نہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ میں ہوں گے، نہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ میں ہوں گے۔ یہاں جو ہوگا تو آپ کا اچھے اعمال یا برا اعمال آپ کے ساتھ میں ہوگا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ یہاں کے لیے کیسی تیاری کرتی ہیں یا ہم سب کیسی تیاری کرتے ہیں۔ یہ تصور ہم حضرات کی یہاں قوام بنتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمارے یہاں شاید ہی کوئی تصور پایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں اور اپنے عورتوں کو قبرستان میں لے کر کے جایا کریں۔ اگر اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو قبرستان میں لے کر کے جایا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے زیارت کریں، تو ہماری عورتوں کے اندر میں ڈر پیدا ہوگا، ہماری عورتوں کے یہاں خوف پیدا ہوگا، ہماری عورتوں کے یہاں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے،
ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. ہمیں اسی وجہ سے بجایا جائے کہ قبرستان کی زیارت کرو. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. اللہ کے واسطے اپنے یہاں اس چیز کو پیدا کیجئے، اپنے یہاں اس چیز کو پیدا کیجئے. یہ چیز بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ عورتیں قبرستان تو نہیں جاتی ہیں لیکن بازاروں میں چلی جاتی ہیں، درگاہ میں چلی جاتی ہیں. عورتیں بازار میں جا کر کے شاپنگ کرتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے اگر گھر میں کسی کی شادی ہو تو خریداری کی سب سے زیادہ ذمہ داری عورتوں پر ہوتی ہے. عورتیں گھر کی خریداری کریں گی، زیور کی خریداری، کپڑوں کی خریداری، اس چیز کی خریداری، اس چیز کی خریداری. ان کی خریداری میں پورا مہینہ گزر جاتا. اس کے بعد بچے پیدا ہوتے، بچوں کی تربیت میں ان کا پورا دن گزر جاتا، پورا سال گزر جاتا. ہمیں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو قبرستان میں لے کر کے جایا کریں تاکہ ان کو بھی دین کے احکام سمجھنے کا موقع مل سکے اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں یہاں سب کو آنا ہے. ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ ابھی دیکھیے آگے مہینہ جو آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ آنے والا، 15ویں شعبان کی رات کو دھڑنے سے بہت سارے لے جا کر کے قبرستان میں کافی بھیڑ ہوتی ہے، رات بھر بھیڑ ہوتی ہے. اس کے علاوہ عیدین کی نماز، عید کی نماز پڑھ لیجئے، بقرعید کی نماز پڑھ لیجئے. سب سے پہلے اپنے قبرستان میں جائیے اور اپنے جو رشتہ دار وہاں پہ جا ہیں ان کی جا کر کے ان کی تعزیت کیجیے. کیوں؟ ان کو انتظار رہتا ہے، ان کو خوشی ملتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار آ رہے ہیں ہم سے ملنے کے لیے. یہ کانسیپٹ لے کر کے باقاعدہ عیدین کی نماز ادا کرنے کے بعد قبرستان میں جایا کرتے. سال میں کبھی نہیں جاتے، بس یہ 3 دفعہ جائیں گے، شعبان 15ویں شعبان کو، عیدین کی نماز کے بعد. یا کبھی کسی کو لے جا کر کے اگر قبرستان میں دفن کرنا ہوا تو لشٹم پشٹم جیسے تیسے دفن کیے لیکن چلتے بنے. وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کچھ دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے کبھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہاں جائیں گے قبرستان میں دفن بھی کریں گے اور دفن کے ساتھ ساتھ میں کھڑے ہو کر کے وہاں پہ آخرت کو یاد کریں گے، موت کو یاد کریں گے. یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. اللہ کے واسطے سب سے پہلے اس چیز کو اپنے یہاں نافذ کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کا پابند بنائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور. پہلے منع کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ قبرستان کی زیارت مت کرو، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور مردوں کو سب کو قبرستان کی زیارت کا حکم دیا. اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قبرستان میں جایا کرتی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ بھی پایا جاتا کہ عورتیں نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن نماز جنازہ عورتیں نہیں پڑھتی. یہ حق عورتوں سے چھین لیا گیا، عورتوں کو یہ حق نہیں دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھا کرتی تھی اور یہ بھی حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس توحید والے بندے کی نماز جنازہ میں 100 افراد شامل ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان 100 افراد کی دعا اس میت، اس توحید پرست میت کے حق میں قبول فرما لیں گے. جتنے زیادہ افراد ہوں گے میت میں اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی توحید پرست میت کے حق میں دعا قبول فرمائیں گے. آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں عورتوں کو نماز جنازہ چھین لیا گیا. عورتوں کو یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے، یہ تصور بھی نہیں ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں گی. ان کو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں ہے. ان کو یہ حق چھین لیا گیا کہ اپنے مرنے والے شوہر، مرنے والے بھائی، مرنے والے باپ، مرنے والی ماں اور اسی طریقے سے مرنے والے دیگر احباب و اقارب کے حق میں اللہ سے دعائیں کر سکے، اللہ سے مغفرت کی دعا کر سکے اس میت کے حق میں. ان سے یہ حق چھین لیا گیا. سارا کام مرد کریں گے، مرد فاتحہ کریں گے، مرد چادر چڑھائیں گے، مرد جا کر کے قرآن خوانی کریں گے، تیجا کریں گے، چلسمہ کریں گے، چہارم کریں گے، لیکن عورتیں کچھ نہیں کریں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز جنازہ پڑھا کرتی تھیں، لیکن آج یہ عورتیں نماز جنازہ شاید ہی پڑھتی ہوں گی. تو ہمیں بتلایا گیا کہ یہ چند حقوق ہیں دینداری کے تعلق سے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو اس بات کے لیے پابند بنائیں اور اس سے پہلے خود اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ قبرستان جایا کریں، ہم اپنے بچوں کو قبرستان لے کر کے جایا کریں. اسی طریقے سے جب ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں تو جہاں کہیں پہ عورتوں کی جماعت نماز جنازہ کی کا کوئی نیم نہ ہو، کوئی رواج نہ ہو، تو ان کو چاہیے اس بات کو بتایا جائے ان کو کہ آپ اپنے گھروں میں نماز جنازہ پڑھ لیا کریں.
اپنے گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ اس میت کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا کر سکیں۔ یہ چند باتیں ہیں عورتوں کے تعلق سے۔ اگر اس طریقے سے ہم عورتوں کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کی عورتیں دیندار ہوں گی، ہمارے گھروں کی عورتوں کے اندر میں ڈر پیدا ہوگا، ان کو آخرت کا خوف پیدا ہوگا، اور اس طریقے سے ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو عورتوں کے حقوق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ قبرستان کی زیارت کریں اور قبرستان کی زیارت کر کے آخرت کو یاد کر سکیں۔ الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمانا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکیں، اپنی عورتوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ قرض ادا کر سکیں۔ الہ العالمین ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو اپنے رزق کے حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقت ہو چلا ہے لیکن دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جمعہ کے تعلق سے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ پہلے دیا گیا تھا یہود و نصارہ کو، یہود و نصارہ کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو ان سے چھین لیا اور چھین کر کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا کہ آپ لوگ، چنانچہ ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا تو ان لوگوں نے حق ادا نہیں کیا، اسی وجہ سے اللہ نے چھین لیا۔ ہم لوگ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جمعہ کے دن۔ جمعہ کا دن کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے بنیادی حقوق میں سے جو ایک بنیادی حق ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آ جایا کریں۔ یہ حق ہے جمعہ کا کہ پہلے آپ مسجد میں آ جایا کریں، امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وقت شروع ہونے سے پہلے، اذان شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آ جایا کریں، یہ حق ہے جمعہ کا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ متعین کرتے ہیں اس کو کہ تمہاری ذمہ داری یہی کہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے رہو، جو آدمی آئے نمبر وار ترتیب، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، اس کی کیا اہمیت ہے آپ سب کو پتہ ہے، 1 نمبر میں کیا اہمیت ہے، 2 نمبر کی کیا فضیلت ہے، 3 نمبر میں آنے والے کی کیا فضیلت ہے، سب حدیث کے اندر میں موجود ہے۔ تو ترتیب وار فرشتے اس کے نام کو لکھتے رہتے ہیں، باقاعدہ 1 نمبر میں فلاں آیا، 2 نمبر میں فلاں آیا، 3 نمبر میں فلاں آیا، لکھتے رہتے ہیں۔ لکھنے کے بعد پھر امام صاحب کا خطبہ شروع ہوتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اب جو آتا ہے اس کا نام لکھا نہیں جاتا، اس کا نام لکھا نہیں جاتا ہے۔ اب جو آیا اس کو جمعہ کی نماز کا ثواب ملا کہ نہیں ملا، یا جمعہ کا اس نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا، حدیث کے اندر میں کوئی موجود نہیں، اس کا علم کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے فرشتوں کا، اور یہ رجسٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوتا ہے، اے اللہ فلاں فلاں بندہ جمعہ کے دن میں حاضر ہوا تھا۔ مغفرت کے تعلق سے یہ کیا جاتا ہے کہ اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے کہ فلاں فلاں بندہ آیا تھا مسجد میں، خصوصی طور پر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے اور اس بندے کی دعا جلد ہی قبول کی جاتی ہے۔ یہ حق ہے جمعہ کا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جب رجسٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں جائے گا اور ہمارا اور آپ کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہوگا تو کیا آپ کو جمعہ کا حق ادا کر سکیں گے؟ کیا آپ نے جمعہ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ اندازہ لگا لیجیے۔ زیادہ کچھ باتیں آپ کو نہیں بتلانی ہیں، اس سے پہلے جو ہمارے خطیب آئے تھے بہت ساری باتیں آپ کو جمعہ کے تعلق سے بتلا چکے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ لگانا ہے اس حدیث کی روشنی میں اور یہ طے کرنا ہے کہ آپ جمعہ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔
ایسا تو نہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح آپ اس کا حق کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں. یا آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ رجسٹر میں آپ کا نام نہیں چڑھ پا رہا ہے اور اللہ کے سامنے میں حاضر نہیں ہو رہا اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. باقی آپ جانتے ہیں، آپ کا اعمال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو جمعہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا العالمین ہم سبوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. سفید